بالکل ہم پر ہیں اس وقت سب کی نظریں، اور ہماری نظریں انتظار میں ہیں۔ ہمارے امریکی مہمان بھی جو ہے آنے کی جو ہے اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن جو ہی اطلاعات موصول ہو جائیں گی کنفرم ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ایڈمن صاحب، کتنا بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے سفارتکاری کے میدان میں، کیونکہ جو ماضی قریب میں ہم نے ایسی مثال نہیں دیکھی اور ہم امید ہی کرتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہے جس پر ہم فخر محسوس کر سکیں۔ آج وہ دن ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میں پچھلے بھی کسی پروگرام میں کسی اینکر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے کتنے مواقع ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو اور پوری دنیا اس میں متوجہ ہو، اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ تو میرا خیال ہے اس وقت دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہے، اس لیے کہ اس کانفلکٹ سے نہ صرف یہ کہ خطہ متاثر تھا، خطے کے ممالک متاثر تھے، پوری دنیا متاثر تھی۔ اور پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ خطے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کیا ہے، اور اس دنیا میں بھارت اور اسرائیل بھی شامل ہے۔ اور بھارت جہاں سے اتنی چیخیں نکل رہی ہیں ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، جیسے باقی دنیا ہماری شکر گزار ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہاں سے اتنی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے کتنا بڑا کام کیا۔ ہمارا تو میجر یہی ہے نا، ایک ڈگری آف میجر یہی ہے کہ وہاں سے کتنی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو بہت بڑا کام ہے الحمدللہ پاکستان نے کیا ہے۔ اور دیکھیں، جب یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھی تو کچھ اینالسٹ کے ذہن میں یہ خدشات تھے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کتنے فیصد ہیں کتنے فیصد نہیں ہے۔ میں اس وقت بھی بہت پر امید تھا، اس لیے کہ اس پروسیس میں پاکستان شامل تھا، اور الحمدللہ سیز فائر ہو گیا۔ اور اب بھی میں بہت پر امید ہوں کہ اس میں پاکستان شامل ہے۔ اور اگر آپ نے وزیر اعظم کی کل رات کی تقریر سنی ہے تو انہوں نے ایک لائن بڑی امپورٹنٹ اس میں کہی ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان مذاکرات کو کامیابی ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان صرف ہوسٹ نہیں ہے، صرف فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور دنیا کو یہ جو جنگ خواہ کی شروع کی گئی ہے اس سے نجات مل سکے۔ کیونکہ صرف خطہ نہیں بلکہ دنیا کی معیشت اور ہر وہ غریب انسان جو دنیا میں رہتا ہے اور جس کو افیکٹ ہو رہا ہے وہ اس سے متاثر ہے، اس کو اس سے چھٹکارا ملے گا۔ تو پاکستان ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ملے گا اس کے بعد، پاکستان کے ذہن میں کیا ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں ہمارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صرف ایک نیک نیتی اور خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ ایک ہمارے خطے میں ہمارے بارڈر کے ساتھ ایک پرابلم ہے، اور ہمارا اس وقت ماشاءاللہ اسٹیچر ایسا ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، اور بہت سارے ممالک کے ساتھ۔ تو کیوں نہیں ہم لیڈ لیں، کیوں نہیں ہم اس کا بیڑا اٹھائیں اور اس کو مکمل کریں اور انجام پر پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ نہ صرف میڈیشن کرا رہے ہیں، نہ صرف سہولت کاری کر رہے ہیں، بلکہ میجر رول بھی پلے کر رہے ہیں اس سیز فائر کے لیے۔ اور آپ نے پڑوسیوں کا ذکر کیا کہ انہیں مشکور ہونا چاہیے، انہیں ڈیفینیٹلی مشکور ہونا چاہیے، اور چیخوں کی آوازیں بھی واسطے میں آ رہی ہیں۔ یہ جو اچیومنٹ ہے پاکستان کی، یہ ڈائیلاگ ہوسٹ کرنا، آغاز سے سیز فائر سے لے کر دونوں کو کنونس کرنا، پھر ڈائیلاگ ہوسٹ کرنا، دونوں کو آمادہ کرنا کہ وہ پاکستان آئے، اٹس سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور جو یہ مذاکرات کا جو ٹائم فریم ہے، یہ ہمیشہ سے ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا۔ جب اتنی لمبی ایک جنگ تھی، اس کے بعد اس جگہ پر لانا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور بعد کی باتیں تو پھر بعد میں دیکھی جاتی ہیں کہ مزید ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ پاکستان تو اپنا رول پلے کر ہی رہا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور پاکستان کو تو بیسیکلی جو پولیٹیکل اسٹینسی ملنی ہے وہ تو مل چکی ہے۔ اس وقت ساری دنیا شکر گزار ہے پاکستان کی، مطلب جو کام دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے، جو ہمیشہ سے مطلب بہت ساری چیزوں کے دعویدار رہے ہیں، بڑی اچھی ڈپلومیٹک ان کی اپروچز رہی ہیں، بہت ان کا پولیٹیکل اسٹیچر ہے، اکانومیز بڑی اسٹرانگ ہیں، ملٹریز بڑی اسٹرانگ ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکے ہیں، امریکہ کی بڑی قربت میں رہے ہیں۔ تو پاکستان نے وہ کام کر دیا ہے، تو لوگوں کو حیرانگی بھی ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ شکر گزار ہیں، دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کے تحفظات ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، دونوں کی بڑی میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں، بڑی اسٹرانگ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ لیکن جب آپ کسی بارگین میں جاتے ہیں یا نیگوسیشنز میں جاتے ہیں تو یہ لاجیکل ہے، بالکل نیچرل ہے کہ آپ میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں، اور پھر آپ بارگین کرتے کرتے
ایک درمیانہ راستہ نکالتے ہیں. مطلب خواتین کو اس سے زیادہ مطلب کسی سے زیادہ کسی کو کیا پتا ہوگا خواتین سے زیادہ جو کہ جب بارگیننگ کرنے جاتی ہیں تو کہاں سے شروع کرتی ہیں اور پھر کہاں آ کے وہ ختم کرتی ہیں. مطلب مرد تو بھاگ ہی جاتے ہیں وہاں سے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ایڈمن صاحب آپ نے پڑوسی ملک کا ذکر کیا, ہنا نے بھی کیا, تو میں نے کہا کہ میرا بھی فرض بنتا ہے ایک دفعہ میں بھی ذکر کر ہی دوں اس کا. یہ تو 2 دہائیوں سے لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سینٹر سٹیج بن جائے, اور ہم نے تو ابھی ریسنٹلی یہ کام شروع کیا جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری ڈپلومیسی اس طرح کی ہو کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مومنٹ میں کیا ہمیں نام کر لینی چاہیے, یہ کامیابی اپنے سر لے لینی چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا اس کو اپنے سر لیں گے, دنیا یہ سیرا ہمیں پہنا رہی ہے اور ہمارے سر پہ سجا رہی ہے. یہ تو دنیا کہہ رہی ہے, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کیا. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیک نیتی کے ساتھ قدم اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور مجھے تو امید ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی اس میں کامیاب ہوں گے. جہاں تک آپ پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے ضرور یہ بڑی کوشش کی ہے اور اس کی ڈپلومیسی کو پڑھا بھی جاتا تھا کہ جی بڑی اچھی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اندر خانے وہ کیا کیا کام کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. یعنی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا نے بھارتی حکومت کو دستاویزات پرووائڈ کی کہ آپ کے حکومت کے لوگ ہمارے نیشنلز کے خلاف ٹیررزم میں ملوث. بالکل ٹھیک. کتنے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ. قطر میں بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کرنٹ سچویشن پر ہم بات کر رہے تھے, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے مذاکرات کو, اس پر بات کر رہے تھے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک.